یوپی یا باہر کا آدمی آتا ہے تو مارا جا رہا ہے۔ علاقے واریت کی سیاست آج عروج پر آ رہی ہے۔ ایک طرف علاقے واریت ہے تو دوسری طرف فرقہ پرستی ہے، تیسری طرف مہنگائی ہے تو پانچویں طرف انسان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار کوئی نہیں ہے اس ملک میں۔ تو ایسے ان حالات میں ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا فرض ہوگا، ہم کو یہ سوچنا ہوگا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہندوستان کی سیاست میں ایک سب سے بڑی تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی کب آئی؟ بابری مسجد کے شہادت کے بعد آئی۔ 6 دسمبر 1952 کو سنگھ پریوار، بی جے پی، آر ایس ایس، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، شیو سینا، یہ ساری کی ساری قوتیں ایک جگہ پر جمع ہو کر 1952 6 دسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا۔ ہندوستان کی سیاست میں نئی تبدیلی، فرقہ پرستوں کے عروج کے دن بابری مسجد کی شہادت کا منصوبہ کوئی 2-4 دن میں یا 2-4 سال میں نہیں بنا، آزادی سے پہلے سے بابری مسجد کا مسئلہ چل رہا۔ جواہر لال نہرو کے دور سے اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، اور پھر یہ سلسلہ نرسمہا راؤ کے اقتدار پر اس مسئلے پر فرقہ پرستوں کو، ہندوؤں کو، اس ملک کے، ہندوستان کے اکثریتی فرقوں کو کامیابی ملی ہو۔ مگر مسلمانوں غور کرو، 50 برس انہوں نے انتظار کیا، وقت کا، حالات کو بنایا، اڈوانی کی رتھ یاترا نکالی، جہاں سے اڈوانی کی یاترا گئی، لوٹتی گئی، فسادات کرتی گئی، مچاتی ہوئی گئی۔ آپ کو یاد دلاؤں کہ اڈوانی کی یاترا مہاراشٹر سے بھیسا میں بھی آئی تھی، بودل میں بھی آئی تھی، اسی روٹ سے آئی تھی۔ مجھے یاد ہے 89 میں میرے نئے دن سے سیاست کے یوتھ آرگنائزیشن تھی۔ اڈوانی کی رتھ یاترا کیسے کیسے زہر اگلتی ہوئی، نفرت کی فضا کو پیدا کرتی ہوئی، ہندوؤں میں اتحاد کو پیدا کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ 89، 90، 91 اور پھر 92، 92 میں بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے اکثریتی فرقے سے تعلق رکھنے والے اور ہندوستان کے ہندو قوم نے بابری مسجد کے شہادت کا انعام دیا تو بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس کو دلی کا تخت دے دیا۔ شہادت پر احتجاج کرنے والوں کے سروں اور سینوں پہ گولیاں، سروں اور سینوں پہ مسلمانوں کے گولیاں چلانے کا انعام دیا تو دہلی کا تخت دے دیا۔ اس کے بعد احتجاج کرنے والوں کے نسل کشی کا فساد کیا، بمبئی اور گجرات کے فسادات کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ نہ صرف قتل عام کیا، ایسا بھیانک فساد ہوا بابری مسجد کے بعد بمبئی میں کہ اسی بمبئی میں جہاں پہ آج دہشت گردی کے اوپر موم بتیاں لے کے جلا رہے ہیں لوگ، اسی دہشت گردی پر لوگ مذمت کی باتیں کر رہے ہیں، اندھیرے کر رہے ہیں، کئی اجالے کر رہے ہیں۔ ارے اسی بمبئی کے چوراہوں پر مسلمان ماں اور بہنوں کو ننگا برہنہ کر کے پریڈ کروایا گیا، ہماری عصمتوں کو لوٹا، گلوں کو کاٹا، بچوں کو یتیم کیا۔ اس وقت ہیومن رائٹس کہاں تھی؟ اس وقت تو کوئی نہیں بولا۔ ہندوستان کی سیاست تبدیل ہوتی گئی، آگے بڑھتی گئی، بی جے پی اقتدار پر رہی۔ اقتدار پر رہنے کے بعد آج دنیا کہہ رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد۔ ہندوستان میں آج کہہ رہے ہیں لوگ کہ مسلمان دہشت گرد، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دے رہا۔ ارے مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ پھیلا، اخلاق کی وجہ سے پھیلا، محبت سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا اسلام۔ لیکن یہ لوگ اسلام کو دہشت گردی کی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، میں اس مجمع میں سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں،
اور اس مجمع کے ذریعے ہندوستان سے سوال کرتا ہوں، بتا ہندوستان، کیا کوئی ماں دہشت گرد کو پیدا کرتی ہے؟ آپ بتائیے، یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کس کے لیے زندہ ہیں؟ ارے آپ زندگی جیتے ہیں تو کس کے لیے؟ ارے میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں تو اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے، اپنے گھر میں 2 وقت کی عزت کی حلال کی کمائی سے چولہے کو جلانے کے لیے، ارے ہم زندہ ہیں تو اپنے ماں اور بہنوں پر عزت کی چادر ڈالنے کے لیے۔ لیکن بتا اے ہندوستان، جب میرا بچہ ہی نہیں رہا، میری ماں ہی نہیں رہی، میرا باپ ہی نہیں رہا، میرا گھر ہی نہیں رہا، میرا کاروبار ہی نہیں رہا، ارے زندگی کے جینے کے سارے سامان کو چھین لیا، میرے معصوم بچے کے گلے پہ چھریاں چلوا دی، میری ماں کی عصمت کو تو نے لوٹ لیا، میرے باپ کے ٹکڑے کر دیے، میری بیوی کی عصمت کو لوٹ لیا، اس کو برہنہ پریڈ کروا دیا، میرے گھر کو جلا دیا، میرے کاروبار کو لوٹ لیا، اور پھر تم مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس ملک کا وفادار ہوں یا نہ ہوں، اور پھر تم مجھ سے کہتا ہے کہ میں جیوں، تو بتائے ہندوستان میں جیوں تو کس کے لیے جیوں؟ ان درندوں نے جینے کے سارے سامان چھین لیے، میرے سر سے میرے باپ کا سایہ چھین لیا، میرے ماں کی محبت بھرے آنچلوں کو چھین لیا، میری بہن کی وہ محبت بھرے باہوں کو چھین لیا، میرے بچوں کے وہ نرم نرم ہاتھوں کو چھین لیا جس میں میں کبھی اپنی انگلیوں کو تھما کر اس کو کہ میں دہشت گرد ہوں۔ ارے کوئی ماں اپنے کوکھ سے دہشت گرد کو پیدا نہیں کرتی۔ اے اڈوانی، اے ہندوستان، اے واجپئی، اے بال ٹھاکرے، اے اما بھارتی، اے وشو ہندو پریشد، ہندو واہی، ارے تم لوگ زندہ ہو اس ملک میں دہشت گردی کو پیدا کرنے کے لیے۔ میں نے یہ بات اسمبلی میں کہی، اسمبلی میں نے کہا کہ دہشت گردی کب سے شروع ہوئی؟ میں آپ سے پوچھوں گا، میں کہہ رہا ہوں تو کیا غلط ہے یا صحیح؟ بابری مسجد سے پہلے کوئی دہشت گردی تھی اسلام کی، مسلمانوں کی؟ بھٹکے ہوئے میرے مسلمان بھائی سسٹم سے ناراض، قانون اور جمہوریت کا راستہ چھوڑ کر دہشت گردی